اس زمین پر جہاں ہم ہمیشہ سے رہ رہے ہیں وہیں ایک ایسا خطہ بھی موجود ہے جہاں سالوں سے لوگ دکھ، درد اور تکلیف کا شکار ہیں۔ وضع جہاں صرف عمارتیں نہیں گر رہی بلکہ لوگوں کی زندگیاں، امیدیں اور بچپن ملبے تلے دبائے جا رہے ہیں۔ وہاں کی مٹی، پانی اور ہوا ہمیشہ کے لیے زہریلی بنائی جا رہی ہے۔ تو کیا ایک ایسی سرزمین پر ایکوسائڈ اور جینوسائڈ کرنا جائز ہے؟ السلام علیکم، آئی ایم ہمرا عمران، یور ہوسٹ ٹوڈے۔ اس زمین پر صرف کیجولٹی، سیز فائر اور پالیٹکس کے حوالے سے دیکھتے ہیں، لیکن آج ہم ایک اور اہم پہلو پر بات کریں گے کہ جنگ پانی، ہوا اور انسانی زندگیوں کو کیسے خاموشی سے تباہ کرتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں اپنی ہسٹورین ثانیہ عاصم سے چاہوں گی کہ وہ ہمیں اس معصوم خطے کی ہسٹری بتائیں، کیونکہ یہ سب آج یا کل شروع نہیں ہوا، اس کے پیچھے سالوں، دہائیوں کی کہانی ہے۔ تو ثانیہ، کیا آپ ہمیں بتانا چاہیں گی کہ اس خطے کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جی شکریہ ہمرا عمران۔ تو چلیے چلتے ہیں وہاں سے جہاں یہ سب شروع ہوا۔ یہ سرزمین جسے آج ہم غزہ اور فلسطین کہتے ہیں، کافی پہلے سے کانان کے نام سے جانے جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، ان تینوں کا اس سرزمین سے گہرا تعلق ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں مسجد اقصیٰ اور ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھی، لیکن ان کی وفات کے بعد جو یہ سلطنت تھی، یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک اسرائیل اور ایک یہودا۔ دین پھر اراؤنڈ 586 BCE میں بت نصیر، جو کہ بابل کے بادشاہ تھے، انہوں نے یروشلم کو تباہ کر دیا، یہودیوں کو غلام بنایا اور پھر ایران لے گئے۔ دین اس کے بعد سیرس کے بادشاہ، جو کہ ایک فارسی بادشاہ تھے، انہوں نے یہودیوں کو آزاد کروایا اور انہیں دوبارہ واپس جانے دیا۔ دین یہودی دوبارہ واپس گئے، انہوں نے پھر ہیکل سلیمانی دوم قائم کیا اور کچھ دیر وہاں پہ حکومت کی۔ پھر اس کے بعد 70 عیسوی میں رومیوں کی اور گریکس کی بھی حکومت آئی۔ اب رومن کے ایرا میں کیا ہوا تھا کہ جو یہودی تھے، انہوں نے ان کے خلاف بغاوت کر دی اور کافی زیادہ باتیں بھی عام ہونے لگی کہ جو یہودیوں کے خلاف تھی۔ تو رومیوں نے یہودیوں کو نکال دیا اور اس طرح یہودی دنیا بھر میں بکھر گئے۔ اسے ہم ڈائسپورا بھی کہتے ہیں۔ دین پھر اراؤنڈ 637 عیسوی میں حضرت عمر عنہ نے یہاں بیت المقدس فتح کیا۔ انہوں نے عہد عمری کے ذریعے ہر مذہب کے لوگوں کو ان کی عبادت گاہ کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ دین پھر ہم اراؤنڈ کروسیڈرز ایرا میں آتے ہیں، جب کروسیڈرز یہاں پہ آئے اور انہوں نے پھر جوش لوگوں کا اور مسلم لوگوں کا بڑی تعداد میں جنوسائیڈ کیا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ اسلام یہاں پہ قائم ہوا، حضرت عثمان کی سلطنت یہاں پہ قائم ہوئی، اور سلطنت عثمانیہ کے انڈر مسلمز، جوش اور کرسچنز، ان تینوں مذہب نے آپس میں امن کے ساتھ رہ کے اس ایریا پہ حکومت کی۔ دین اب ہم چلتے ہیں ورلڈ وار 1 کی طرف۔ تو ورلڈ وار 1 میں کیا ہوا تھا کہ برطانیہ نے عرب لوگوں کو وعدہ کیا کہ اگر آپ سلطنت عثمانیہ کے خلاف لڑیں گے تو ہم آپ کو فلسطین کی زمین دے دیں گے۔ بٹ ساتھ ہی انہوں نے اسرائیل کے ساتھ بھی یہ وعدہ کر لیا کہ اگر آپ ہمیں سپورٹ کریں گے تو ہم آپ کو فلسطین دے دیں گے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے فرانس سے بھی یہی وعدہ کیا ہوا تھا۔ برطانیہ نے یہودیوں سے وعدہ کیا کہ وہ اپنا قومی گھر یہاں پہ قائم کر سکتے ہیں، یہ بالفور ڈیکلیریشن بھی کہلاتی ہے۔ اب ایک سرزمین کو دو الگ الگ لوگوں سے دو الگ الگ وعدے کر دینا، یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آج تک یہ مسئلہ چلتا ہے۔ اس کے بعد یہودی یورپ سے ہجرت کرنے لگے اور زمین خریدی جانے لگی، یعنی بالفور ڈیکلیریشن کے بعد، اور فلسطینی بے دخل ہونے لگے اپنے گھر سے۔ تو 1947 میں یونائٹڈ نیشنز نے تقسیم کا ایک منصوبہ بنایا، مگر فلسطینیوں نے انکار کر دیا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ فلسطینی اپنی ہی سرزمین پہ مائنورٹی بن گئے۔ 1947 میں جس میں اسرائیل نے اپنے سلطنت کا اعلان کیا، مگر ساتھ ہی کافی بڑی تعداد میں فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا، اور یہ جو نکالے گئے فلسطین تھے یہ غزہ اسٹرپ پہ آ کے آباد ہو گئے، اور راتوں رات یہ جو غزہ اسٹرپ تھی کافی پاپولیٹڈ ایریا بن گیا۔ دین پھر اس کے بعد 2008، 2012، 2014 اینڈ 2021 میں بار بار فوجی حملوں کی وجہ سے کبھی بھی ایک سکون نہیں مل پایا، اس سرزمین کو تعمیر مکمل نہیں ہو پائی، بار بار ریپیٹڈ ملٹری شوکس کی وجہ سے، جو وہاں کی ایک تو ہیومینیٹیرین کرائسس وہاں پہ بہت زیادہ کہ نمبرز اس چیز کو نہیں بتا سکتے، مگر بار بار کی ملٹری شوکس کی وجہ سے جو ایکولوجیکل ڈیمیج ہے اس کا اندازہ بھی لگانا بہت مشکل ہے۔ تو بہرحال یہ ایک تاریخ نہیں ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ
ایک ایسی چیز ہے جس نے فیوچر پہ اپنے امپیکٹس چھوڑ دیے ہیں، اور فیوچر میں اس کو کور کرنا ایک بہت ہی مشکل عمل رہے گا، اور کافی دیر تک یہ عمل ریسٹوریشن کا چلے گا. سو تھینک یو سو مچ ہمراہ عمران فار گیونگ. آسانیہ عاصم، آپ نے بہت بہترین طریقے سے ہمیں اس خطے کی پوری ہسٹری بتائی ہے. تو ویورز، جب ہم جنگ کے یہ حالات دیکھتے ہیں تو ایک بہت اہم سوال سامنے آتا ہے کہ کیا یہ ریپیٹڈ اٹیک صرف جنگ کا حصہ ہے یا یہ وار کرائمز میں بھی شامل ہے. اس لیے اب میں اپنی لیگل اینالسٹ کی طرف آتی ہوں، اور ان سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اسرائیل اب تک غزہ پر کئی بڑے حملے کر چکا ہے. تو کیا آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ اب تک کتنے میجر اٹیکس ہو چکے ہیں، اور انٹرنیشنل لاء کے مطابق کیا بار بار شہری علاقوں پر حملے کرنا وار کرائمز میں بھی آتا ہے؟